Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study our Presi writing exercise in lesson number 4 اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لیاقت علی خان کی جو سپیچ ہے جو کہ انہوں نے امریکہ میں ڈیلیور کی تھی اس کا ایک پارٹ لیا گیا ہے اور اس کے آئیڈیاز کو ہم نے پریسی میں چینج کرنا ہے. جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پریسی رائٹنگ کے اندر 4-5 اسٹیپس جو ہیں ان کو آپ نے بہت زیادہ جو ہے اہمیت دینی ہے. پہلی بات یہ کہ آپ نے ٹیکسٹ کو جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے ڈیپلی, اور اس کا سینٹرل آئیڈیا سمجھنا ہے اور اس کے ٹاپک کے بارے میں بھی سمجھنا ہے کہ یار اس کا ٹاپک کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ جاٹ ڈاؤن کریں اس کے امپورٹنٹ آئیڈیاز کو سینٹنس کی صورت میں, اور آپ نے اوائڈ کرنا ہے کہ کوئی ایگزامپلس وغیرہ اور ریپیٹیشنز جو ہیں جو کہ اس اوریجنل پیسج کے اندر ہو رہی ہیں وہ آپ نہ کریں جب آپ سینٹنسز کو ون بائی ون لکھ رہے ہوں اس پیراگراف کے. اور اس کے بعد آپ نے ان سینٹنسز کو ایک پیراگراف کی صورت میں چینج کرنا ہے, اور ایسے سینٹنسز جو کہ ایک ہی آئیڈیا سے ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان کو آپ ایک سمپل سینٹنس کے اندر یا کمپلیکس سینٹنس کے اندر یا کمپاؤنڈ سینٹنس کے اندر چینج کریں. تو لہٰذا پریسی رائٹنگ کے اندر یہ آرٹ سمپل, کمپاؤنڈ اور کمپلیکس سینٹنسز کا بھی ہونا آپ کے پاس بڑا امپورٹنٹ ہے. نمبر 4, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پیراگراف آپ کا جو ہے اتنے ورڈز کو پورا کر رہا ہے جو کہ آپ کو کہے گئے ہیں کہ جناب آپ 100 ورڈز کے اندر یا 150 ورڈز کے اندر یا 200 ورڈز کے اندر جو ہے اس کی پریسی بنائے تو پھر تو ویری گڈ. ادروائز آپ تھوڑا سا جو ہے اس پیراگراف کو دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ آئیڈیاز آ جائیں گے کہ کیسے آپ اس کو مختصر کر سکتے ہیں, کیسے آپ اس کو اور زیادہ کم کر سکتے ہیں, اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں فردر فائن ٹیوننگ آف دی پیراگراف. ٹھیک ہے, تو آئیے ذرا اس پیراگراف کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں کہ کون کون سے امپورٹنٹ آئیڈیاز اس پیراگراف کے اندر موجود ہیں جن کو ہم نے پریسی کے اندر چینج کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب the freedom means freedom only from foreign domination is an outworn idea. outworn کا مطلب بہت ہی پرانا گھسا پٹا. یہ کہ فریڈم جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فورن ڈومینیشن سے یعنی کہ کسی بیرونی طاقت سے یا کسی بیرونی قوم کی ڈومینیشن سے جو ہے آپ تسلط سے اس کے آزاد ہو جائیں. تو یہ ایک بہت ہی پرانا آئیڈیا ہے. It is not merely government that should be free but the people themselves who should be free. تو صرف گورنمنٹ کو ہی فری نہیں ہونا چاہیے بلکہ لوگوں کو بھی فری ہونا چاہیے. اور کس چیز سے ان کو فری ہونا چاہیے؟ اینڈ نو فریڈم ہیز اینی ریئل ویلیو فار دا کامن مین اور ویمن unless it also means freedom from want, freedom from disease, freedom from ignorance. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ قوموں کو بھی جو ہے نا ان سے چھٹکارا حاصل ہونا چاہیے, یعنی کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں. وانٹ کا مطلب محتاجی, اور ڈیزیز کا مطلب بیماریوں کا شکار نہ ہوں, جہالت کا شکار نہ ہوں, اگنورینس کا شکار نہ ہوں. So this is the main task which confronts us if we are to take our rightful place in the modern world. تو یہ ہے وہ مین ٹاسک جو کہ ہمارے سامنے ہے. کنفرنٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کا سامنا کرنا. تو یہ وہ ٹاسک ہے جو کہ آپ کا سامنا کر رہا ہے. اگر آپ نے اپنی رائٹ فل پلیس جو ہے اس دنیا کے اندر حاصل کرنی ہے, رائٹ فل پلیس سے مراد یہ ہے کہ دنیا آپ کی رسپیکٹ کرے, آپ کا جو جائز مقام ہے دنیا میں وہ آپ کو ملے. We cannot hold the clock back and therefore it is we who must go forward at a double pace, bending all our resources and all our energies to this great purpose. تو لہذا وہ کہہ رہا ہے کہ we cannot hold the clock back, کہ ہم جو ہے گھڑی کی سوئیوں کو تو واپس نہیں لے جا سکتے, یعنی کہ ہم وقت کو پیچھے نہیں لے جا سکتے کہ ہمیں واپس پرانے وقت سے جا کر شروع کریں اور پھر جو ہے ہم محنت کر کے جو ہے اس مقام پر آ جائیں جس مقام پر دنیا اس وقت پہنچ چکی ہے. And therefore it is we who must go forward. لہذا ہمیں جو ہے محنت کر کے جو ہے ڈبل پیس سے آگے بڑھنا ہوگا, یعنی کہ دن رات محنت کرنی ہوگی ہمیں. Bending all our resources, اپنی ساری ریسورسز یوز کرتے ہوئے. بینڈ کا مطلب یہاں پر استعمال کرنا, کہ ہمیں اپنی ساری ریسورسز, سارے ذرائع یوز کرنے ہیں. And all our energies to this great purpose, اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ یہ ریئل فریڈم جو ہے ہم حاصل کر سکیں اور اپنا جائز مقام دنیا کے اندر ہم حاصل کر سکیں. Students of history are aware that during the last 2 or 3 centuries of foreign domination, our people have not kept pace with the march of civilization. کہ پچھلی جو کچھ 3 صدیاں گزری ہیں اس میں فورن ڈومینیشن کی وجہ سے, کیونکہ ہم پر جو ہے دوسری قوموں کا قبضہ تھا, تو ہم لوگ جو ہے وی کوڈ ناٹ کیپ پیس, ہم جو ہے اس رفتار سے جو ہے مارچ آف سویلائزیشن میں آگے نہیں بڑھ سکے. یعنی کہ دنیا جس تیزی سے اور جس ٹیمپو کے ساتھ آگے بڑھ گئی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں,
اس ٹیمپو کو ہم لوگ جو ہے اچیو نہیں کر سکے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے اس پرٹیکولر فیلڈ کے اندر. It was during these centuries that Western civilization, of which you are the proud torch bearer, discovered a use of science which, though not new, was so fast in tempo and so vast in magnitude that it gave civilization a new orientation altogether. تو کہتا ہے کہ ان 3 صدیوں کے اندر جو ہے جو کہ گزری کچھ، تو اس کے اندر دنیا نے جو ہے سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنی ترقی کی کہ اٹ ہیز گیون ورلڈ اے نیو اورینٹیشن آل ٹوگیدر، کہ اس نے جو ہے دنیا کو ایک بالکل ہی جو ہے نئی اورینٹیشن دے دی ہے، یعنی کہ نیا رخ دے دیا ہے، بالکل ہی بدل کر رکھ دیا ہے. اور یہاں پر وہ کس کو کہہ رہا ہے کہ آف وچ یو آر دا پراؤڈ ٹارچ بیئرر، اس سے مراد جو ہے کیونکہ وہ امریکہ میں اسپیچ کر رہا ہے لیاقت علی خان، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں اس کے ٹارچ بیئرر ہیں، معنی کہ آپ سب سے آگے ہیں اس پرٹیکولر میدان کے اندر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر. اور اس کے بعد جو ہے ویسٹ ہے، تو سائنس نے جو ہے کمپلیٹ اورینٹیشن دے دی ہے، دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے. اور یہ یعنی کہ اسپیڈ جو تھی پچھلی 2-3 صدیوں میں، اٹ واز سو فاسٹ ان ٹیمپو، اتنی زیادہ اس کی رفتار تیز تھی، اور اس کا حجم یعنی کہ اس کا میگنیٹیوڈ جو ہے، اس کی وسعت جو تھی وہ اتنی واسٹ تھی کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس نے دنیا کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے. دس از دا فیز دیٹ فار ویریس ریزنز اور پیپل مسڈ، یعنی کہ ہماری قومیں جو کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر رہتی ہیں، انہوں نے اس فیز کو مس کیا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ اس نے پر بیان کی ہے فورن ڈومینیشن. The result is that today we find multitudes emerging as large free nations in Asia with their material and mental resources utterly undeveloped. تو لہٰذا اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اب جو ہے ملٹیٹیوڈ جو ہے یعنی کہ ایک ہجوم جو ہے قوموں کے جو ہیں وہ آزاد ہو رہے ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر with their material and mental resources utterly undeveloped. اور حال کیا ہے کہ ان کی میٹیریل اور مینٹل ریسورسز جو ہیں وہ کمپلیٹلی undeveloped ہیں، یعنی کہ بہت ہی زیادہ جو ہے بیکورڈ ہیں، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پیچھے ہیں دنیا کے مقابلے میں. And with their standards of living so low that world conscience should not be content. کہ ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ اتنا لو ہے ایجوکیشن کے میدان میں، صحت کی سہولتوں کے میدان میں، کہ دنیا کو جو ہے یا دنیا کے ضمیر کو جو ہے وہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ان کو جو ہے پیچھے چھوڑ کر، ان کو اسٹیگننٹ چھوڑ کر. اسٹیگننٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنا، کہ آپ خود تو آگے بڑھتے جائیں اور باقی کی دنیا کو جو ہے آپ اسی حال کے اندر رہنے دیں. تو دنیا کو جو ہے دنیا کا ضمیر اس نوعیت کا نہیں ہونا چاہیے. Our ancient steadfast faith, which is such a source of strength to us on the ideological front in these modern uneasy times, must be wedded to the pioneering virality of modern technology. Virality کا مطلب ہوتا ہے طاقت، اور pioneering کا مطلب ہے یہاں پر بنیادی طاقت جو ہے جو کہ ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو فیتھ ہے، ہمارا جو یقین ہے، ہمارا جو ایمان ہے، یعنی کہ ہمارا جو نظریہ حیات ہے، اس کو جو ہے اب اس کے ساتھ جو ہے ہمیں ویڈ کرنا ہے. ویڈ کرنا ہے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ ہم نے اس کو جو ہے ہم آہنگ کرنا ہے. ماڈرن جو جدید علوم ہیں ان کو اپنی فیتھ کے ساتھ اور اپنے نظریہ حیات کے ساتھ جو ہے لے کر چلنا ہے تاکہ ہم دنیا میں آگے بڑھ سکیں. اینڈ دس از دا سنتھسس وی مسٹ اچیو، اور یہ ہے وہ سنتھسس یعنی کہ یہ ہے وہ ہم آہنگی یا ویڈنگ جو کہ ہم نے جو ہے اچیو کرنی ہے. اینڈ اچیو کوئکلی، اور ہمیں اس کو بہت تیزی سے اچیو کرنا ہے اگر ہم نے واقعی ریسپیکٹفل پوزیشن دنیا کے اندر حاصل کرنی ہے. ناٹ میئرلی فار دا سیک آف پروگرس بٹ فار دا سیک آف ورلڈ پیس. تو یہ لازمی ہے کس لیے؟ تاکہ آپ پروگرس بھی کر سکیں اور دنیا کے اندر جو ہے وہ امن بھی قائم ہو سکے. کیونکہ جب ہر طرف خوشحالی ہوگی، جب سب قومیں جو ہیں وہ وہاں پر صحت کی اور ایجوکیشن کی اور اچھی لائف سٹینڈرڈز کی جو ہیں وہ سہولتیں ہوں گی، تو آٹومیٹیکلی دنیا جو ہے وہ ایک پیسفل پلیس بن کر رہ جائے گی. تو آئیے اسٹوڈنٹس اب ہم سیکنڈ فیز کے اندر چلتے ہیں. ہم نے اس پیراگراف کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور اب ہم اس کے مین آئیڈیاز کو جو ہیں جو کہ اس کے اندر ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں. تو دیکھیں جی، پہلا آئیڈیا تو اس نے دیا کہ فریڈم مینس فریڈم فرام فورن ڈومینیشن از این آؤٹ فورن آئیڈیا، کہ یہ ایک بہت ہی پرانا اور گھسا پٹا خیال ہے کہ آپ کسی بیرونی طاقت سے اگر آزاد ہو جاتے ہیں، کسی اور قوم کے تسلط سے اگر آپ آزاد ہو جاتے ہیں تو آپ آزاد ہیں. نہیں، ایسا نہیں. نہ صرف گورنمنٹ بلکہ لوگوں کو بھی آزاد ہونا چاہیے محتاجیوں سے، بیماریوں سے، اگنورنس سے، جہالت سے. تو لوگوں کو اس سے بھی آزاد ہونا چاہیے، اور یہ لازمی ہے. فار ڈگنیٹی ان دا ورلڈ وی مسٹ اچیو دس ایم. لہذا اگر ہم نے جو ہے دنیا میں عزت حاصل کرنی ہے تو ہمیں یہ ایم فوراً حاصل کرنا چاہیے. اینڈ وی ہیو ٹو ورک ہارڈ ٹو ایٹ ڈبل
pace to achieve it. और हमें जो है दोहरी रफ्तार से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करनी चाहिए ताकि हम इस मकसद को हासिल कर सकें. पॉइंट नंबर 5 में वो कहते हैं कि during the last few centuries due to the foreign domination we could not keep pace with the great tempo and the magnitude of science and technology that has completely changed the world. ठीक है कि पिछली कुछ सदियों के दौरान जो है फॉरेन डोमिनेशन की वजह से हम कदम से कदम मिलाकर ना चल सके दुनिया के साथ और हम बहुत पीछे रह गए. वो जो ग्रेट टेम्पो और मैग्नीट्यूड था साइंस का, टेम्पो का मतलब रफ्तार और मैग्नीट्यूड का मतलब वुसअत, कि जितने बड़े पैमाने पर साइंस ने दुनिया को तब्दील किया, हम इस रफ्तार के साथ मिलकर ना चल सके, लिहाजा हम साइंस के मैदान में बहुत पीछे रह गए. एंड दिस ग्रेट टेम्पो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द साइंस हैज कंप्लीटली चेंज द वर्ल्ड. जैसा कि वो यहां पर कह रहा है कि इट हैज गिवन द वर्ल्ड अ कंप्लीटली न्यू ओरिएंटेशन. तो कंप्लीटली न्यू ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि उसने दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया है. दिस इज व्हाई ऑल द साउथ एशियन नेशंस आर अटरली अनडेवलप्ड. तो यहां पर वो बता रहा है कि यही वजह है कि साउथ एशियन नेशन ज्यादातर जो थी वो इस फॉरेन डोमिनेशन में थी, लिहाजा अब वो मुकम्मल तौर पर अनडेवलप्ड हैं. मेंटली और मैटीरियली, ये दो लफ्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं यहां पर लिखना भूल गया हूं, लेकिन वो आने चाहिए यहां पर, कि मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और मैटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ स्टैंडर्ड्स उनके जो है बहुत ही पीछे हैं. हम बहुत अनडेवलप्ड हैं. तो द वर्ल्ड शुड नॉट लीव देम स्टैग्नेंट. और दुनिया को जो है एशियन नेशंस को जो है इस हाल में नहीं रहने देना चाहिए. उनका ज़मीर जो है इस पर मुतमईन नहीं होना चाहिए कि ठीक है यार हम तो आगे बढ़ गए, एंड लेट देम लिव इन देयर वे ओन वे. नहीं, दिस इज नॉट राइट. वी मस्ट वेड आवर ग्रेट फेथ विद द मॉडर्न नॉलेज. तो वो कह रहा है कि जो हमारा नजरिया हयात है, जिसने हमें पाकिस्तान बनने के दौरान जो है हमें एक सपोर्ट दी और हमें मजबूत रखा, अब हमें वो जो इस्लामी नजरिया हयात है उसको जो है हमें वेड करना होगा विद द मॉडर्न नॉलेज, ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज है उसके साथ, फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड पीस. और ये क्यों लाजमी है? प्रोग्रेस के लिए और वर्ल्ड पीस के लिए. तो जनाब ये है वो इंपॉर्टेंट आइडियाज जो कि राइटर ने जो है ना यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं. और आइए अब हम जरा इसकी प्रेसी तैयार करते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि कैसे हम इन आइडियाज को जो है यानी कि एक सिंपल प्रेसी के अंदर इन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं. तो आपने पहला स्टेप देखा कि हमने अपने पैराग्राफ को समझा, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने उसके इंपॉर्टेंट आइडियाज को जॉट डाउन किया, और तीसरे नंबर पर जो है अब हम उन आइडियाज को एक पैराग्राफ के अंदर जो है चेंज करेंगे. सो लेट्स बिगिन. तो आइए अब हम इन तमाम पॉइंट्स को एक पैराग्राफ की सूरत में चेंज करते हैं. जो मेन आइडिया है वो तो फ्रीडम ही है इसके अंदर, तो लिहाजा मैंने इसका टॉपिक रखा है रियल फ्रीडम. तो लेट्स बिगिन इट. Freedom merely means freedom from foreign domination is an outworn idea. Besides, अब देखें यहां पर लिखा है कि not only government but the people should also be free. तो मैंने इसको सिंपली कर दिया कि besides government, people should also be free from wants, diseases, and ignorance. उसके बाद इसका और ये क्यों लाजमी है, जैसा कि उसने आगे बताया, ताकि हम अपनी राइटफुल प्लेस दुनिया के अंदर हासिल कर सकें. फॉर, तो अब हम इसी सेंटेंस को जो है यहाँ पर जो है इसके साथ मिला सकते हैं कि फॉर डिग्निटी इन द वर्ल्ड वी मस्ट अचीव दिस एम. तो इसको हम कह सकते हैं कि फॉर देयर for the rightful place in the world. अब ये for the rightful place की जगह पर जो है for dignity and respect in the world भी आप कर सकते हैं. लेकिन चलें, ये सेंटेंस मुझे जरा ये फ्रेज मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको जो है यहाँ पर शामिल किया है. अगर जरूरत पेश आए तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं बाद में. For the rightful place in the world. During the last
few centuries. अब देखें यहाँ पर उन्होंने जो है लिखा था कि during the last 2 or 3 centuries, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि during the last few centuries, during the last few centuries, during the last few centuries, due to foreign domination, due to foreign dominations, we could not keep pace with the progress, with the unimaginable progress of science and technology. Now we have to work at double pace to bridge this gap. देखिए अब यहाँ पर जो है आपकी जो बेसिक नॉलेज है लैंग्वेज की वो आपको मदद दे रही है कि भाई आपने टू ब्रिज दिस गैप से मैंने यानी कि जो आइडिया दे दिया कि ये जो फासला है एशियन नेशंस का और वेस्टर्न नेशंस का उसको खत्म करने के लिए वी हैव टू वर्क एट डबल पेस टू ब्रिज दिस गैप. तो इफ यू हैव यू नो a good command on the language तो इस किस्म के आइडियाज आपके ज़हन में ऑटोमेटिकली आते हैं जो कि आपको मदद देते हैं कि आप कैसे इस चीज़ को जो है लिख सकते हैं, कैसे आप इस चीज़ को मुख्तसर कर सकते हैं. ओके उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने एक बात और लिखी कि दिस इज व्हाई ऑल द साउथ एशियन नेशंस आर अटरली अनडेवलप्ड. तो हम इस आइडिया को यहाँ पर लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू सेंचुरीज ड्यू टू द फॉरेन डोमिनेशन वी कुड नॉट keep pace with the unimaginable progress of science and technology. This is why all Asian nations are utterly undeveloped materially and mentally. तो ये दोनों बातें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, लिहाजा मैंने इनको जो है यहाँ पर रखा है. ठीक है. और उसके बाद वो आइडिया कि हमें जो है डबल पेस पर काम करना होगा ताकि हम जो है इस गैप को ब्रिज कर सकें, कम कर सकें. पॉइंट नंबर 7 है द वर्ल्ड शुड नॉट लीव देम स्टैग्नेंट. ठीक है. तो ये देखते हैं कि ये यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं द वर्ल्ड शुड नॉट लीव दीज एशियन नेशंस स्टैग्नेंट. ठीक है. चलें इसको हमने लिख लिया. अब बाद में वर्ड्स को काउंट करेंगे, अगर हमें ये ज्यादा लगे तो हो सकता है हम इसको और मुख्तसर कर लें. तो यहाँ पर जो है वी मस्ट वेड अवर, आखिर में वो क्या बात कहते हैं कि वी मस्ट वेड अवर ग्रेट फेथ विद द मॉडर्न नॉलेज फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड पीस. ठीक है. तो यहाँ पर जो है आखिरी आइडिया हम ऐसे लिखते हैं कि अवर फेथ एंड यहाँ पर लिखते हैं कि अवर आइडियोलॉजी has to be, यहाँ पर हम लिखते हैं कि we must synthesize our ideology, और या फिर जो है we must synthesize our great ideology
with the modern knowledge, with the knowledge of science with the knowledge of science for the sake of progress and world peace. तो ये जनाब हमने अपना पहला पैराग्राफ जो है उसको हमने यहाँ पर जो है कर लिया कंप्लीट. अब हम देखते हैं कि इसमें कितने वर्ड्स हैं. और अच्छा, जो रिक्वायरमेंट है वो तो है तकरीबन 100 वर्ड्स की, लेकिन हमारे जो वर्ड्स हैं वो तकरीबन 103 वर्ड्स हैं. तो अगर एक दो वर्ड्स जो हैं इस तरीके से थोड़े से ज्यादा हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमने जितने भी मेन आइडियाज थे उस पैराग्राफ के अंदर उनको बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिवली जो है अपनी प्रेसी के अंदर यहाँ पर शामिल कर लिया. और जो है हमने यहाँ पर लिख दिया कि फ्रीडम merely means freedom from foreign domination is an outworn idea. Besides government, people should also be free from want, diseases and ignorance for the rightful place in the world. During the last few centuries, due to foreign domination, we could not keep pace with the unimaginable progress of science and technology. This is why all Asian nations are utterly undeveloped materially and mentally. Now we have to work at double pace to bridge this gap. The world should not leave these Asian nations stagnant. We must synthesize our great ideology with the knowledge of science for the sake of progress and वर्ल्ड पीस. तो ये सारी बातें उसके अंदर आ गई. जैसा कि उसने कहा कि हमें अपने फेथ को सिंथेसाइज करना है साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज के साथ. और साथ ही साथ हमने कुछ एग्जांपल्स जो तो उसने दी थी कि भाई साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आप और यूरोप जो है वो सबसे आगे, और आप तो खैर टॉर्च बियरर हैं इस मैदान के अंदर. तो हमने उन एग्जांपल्स को भी यहाँ पर जो है रिमूव कर दिया और मेन आइडियाज को हमने यहाँ पर रखा. तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रेसी जो है वो पसंद आई होगी और आप इसको और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, इसकी और ज्यादा फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं. लेकिन मैंने आपको सिंपली आइडियाज दिए हैं कि आप कैसे एक अच्छी प्रेसी लिख सकते हैं इन चीजों को सामने रखते हुए. थैंक यू सो मच.